السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 189۔ امام یعنی بادشاہ وقت اگرچہ وہ ظالم ہو اس کے خلاف بغیر کسی وجہ کے یا ایسی وجہ کے ساتھ جس کا باطل ہونا یقینی ہو بغاوت کرنا۔ سورہ شورى 42 زواجر جلد 2 صفحہ 179۔ امام بادشاہ وقت اگرچہ ظالم ہو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ بادشاہ وقت کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلنا یہ ضروری ہے گرچہ وہ ظالم ہو۔ بغیر کسی وجہ کے اس کے ساتھ بغاوت کرنا یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی وجہ تو ہے لیکن وہ وجہ باطل ہے جس کا باطل ہونا یقینی ہے، تو ایسی باطل وجوہات کی بنیاد پر بادشاہ وقت سے بغاوت کرنا یہ بھی سخت گناہ ہے۔ تو بلا وجہ یا باطل وجہ کے ساتھ بادشاہ وقت کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا چاہیے، اگر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ نمبر 190۔ کسی دنیاوی مقصد کے فوت ہونے کی وجہ سے امام یعنی امیر المؤمنین بادشاہ وقت سے بیعت توڑنا۔ بخاری و مسلم۔ جس امیر المؤمنین بادشاہ وقت کی اطاعت کر رہا ہے اور اس کی اطاعت کرنے کے اوپر بیعت لے چکا ہے اور وہ اس بات کو مان رہا ہے کہ میں آپ کو امیر المؤمنین اور بادشاہ وقت مانتا ہوں، تو اگر ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی دنیاوی مقصد فوت ہو جائے، کسی وجہ سے کوئی دنیاوی مقصد اگر فوت ہو جائے، کوئی دنیا کا کام کاج اگر بگڑ جائے، تو امیر المؤمنین سے فوراً بیعت نہیں توڑنی چاہیے، اس لیے کہ جب امیر المؤمنین سے اس کی اطاعت کے اوپر بیعت کر چکا ہے تو اگر اس کی امارت کے اندر اور اس کی بادشاہی کے اندر اگر کوئی دنیاوی مقصد فوت ہو جاتا ہے تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے، اس کی وجہ سے بیعت نہیں توڑنا چاہیے۔ اگر بیعت توڑے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ نمبر 191۔ بادشاہت یا وزارت کو قبول کرنا جبکہ یہ معلوم ہو کہ وہ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ بخاری و نسائی۔ ایک آدمی کو یقین ہے اور یہ معلوم ہے کہ اگر مجھے بادشاہت یا وزارت سونپی گئی تو خیانت کر بیٹھوں گا، خیانت ہو ہی جائے گی، اس کو یقین ہے کہ میں اس عہدے کو نہیں سنبھال سکوں گا، اس کے باوجود وہ بادشاہت کو قبول کر لیتا ہے یا وزارت کو قبول کر لیتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ جب اس کو پتہ ہے کہ وہ خیانت کرے گا تو پھر وہ بادشاہت یا وزارت کو کیوں قبول کر رہا ہے؟ تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ قبول کر رہا ہے تو گنہگار ہوگا۔ نمبر 192۔ بادشاہت یا وزارت مانگنا اپنی خیانت یا عزم خیانت کو جانتے ہوئے۔ زواجر جلد 2 صفحہ 181۔ ایک آدمی کو وزارت یا بادشاہت کے ملنے کے بعد بھی اس کو یقین ہے کہ وہ خیانت کر بیٹھے گا یا خیانت کا عزم ہے اس کا، تو ایسی صورت میں از خود سے ہی بادشاہت یا وزارت مانگنا کہ آپ مجھے بادشاہ بنا دو یا مجھے وزیر بنا دو، حالانکہ اس کو یقین ہے کہ اگر بادشاہت یا وزارت ملے گی تو خیانت ہو جائے گی، یا یہ کہ پہلے ہی سے اس کا ارادہ ہے کہ میں بادشاہ بنوں گا یا وزیر بنوں گا تو خیانت کروں گا، پہلے سے اس کا ارادہ ہے، یا ارادہ نہیں ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ ملنے کے بعد خیانت ہو ہی جائے گی،
تو ایسی صورت کے اندر بادشاہت کو یا وزارت کو از خود سامنے سے مانگنا طلب کرنا سخت گناہ ہے۔ نمبر 193، اور اس پر مال خرچ کرنا اپنی خیانت یا عزم خیانت جانتے ہوئے، یعنی بادشاہت یا وزارت حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ بخاری نسائی بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 157۔ بادشاہت یا وزارت کو طلب کرنے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس پر مال خرچ کرنا یہ بھی گناہ ہے، بشرطے کہ اس کو وزارت یا بادشاہت ملنے کے بعد خیانت کا عزم مصمم ہو یا خیانت کا یقین ہو اور وہ اپنی خیانت کو جانتا ہو۔ ایسی صورت کے اندر بھی وہ کسی بھی طریقے سے مال خرچ کر کے بادشاہت کو حاصل کر رہا ہے، وزارت کو حاصل کر رہا ہے، تو اس طرح اس کا بادشاہت یا وزارت کے لیے مال خرچ کرنا یہ بھی گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلے سے ارادہ ہے کہ میں بادشاہ بنوں گا یا وزیر بنوں گا تو خیانت کروں گا، یا یہ کہ ارادہ نہیں ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ بادشاہت یا وزارت ملنے کے بعد مجھ سے خیانت ہو ہی جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ بادشاہت یا وزارت قبول کرنا ہی نہیں چاہیے۔ قبول کر رہا ہے تب بھی گنہگار، اور قبول کرنا تو درکنار، اگر وہ از خود سامنے سے مانگ رہا ہے تو پھر مزید وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ جب خیانت کا یقین ہے، خیانت کا عزم مصمم ہے، ایسی صورت میں اگر اس کو سامنے سے بادشاہت یا وزارت دی جا رہی ہے پھر بھی اس کے لیے قبول کرنا جائز نہیں ہے، کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو پھر بادشاہت یا وزارت کو سامنے سے ہی طلب کرنا یا اس کے اوپر مال خرچ کر کے اس کو کسی بھی طرح حاصل کرنا، یہ کہاں سے اس کے لیے جائز ہوگا؟ یہ سخت گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کبائر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔